سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون وہ دے رہا ہے اپنا پھل ہر وقت اپنے رب کے حکم سے اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالی مثالیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ خوب ذہن نشین کر لے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، دوسرے درختوں کا پھل تو آپ دیکھتے رہتے ہیں، اپنے شجرے ایمان کے پھل کا بھی نظارہ کریں۔ اس کا پہلا پھل یہ ہے کہ بندہ کو دولت ایمان نصیب ہوتی ہے جو ہمہ وقت اس کو فیض پہنچ رہا ہے۔ اس کلمہ طیبہ کے مقدس درخت کے قلب میں لگ جانے سے مومن کے دل میں یاد خدا اور حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو جاتی ہے۔ اس شجر طیبہ کی برکت اور دوسرا پھل یہ ہے کہ کبھی مومن سجدہ ریزی کا لطف حاصل کرتا ہے، کبھی ذکر، کبھی فکر، کبھی تلاوت، کبھی ریاضت، کبھی عبادت کی لذتیں ملتی ہیں، کبھی نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر اپنے منہ کو میٹھا کرتا ہے۔ یہ تو دنیا کی برکات تھی، خدا کی قسم یہ مقدس کلمہ کا درخت ہے جس کا پھل قبر میں اور حشر میں بھی ملے گا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس فیضان کلمہ کو یوں بیان فرمایا: الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلنتے آئی ہو، جیو مرشد کامل باہو جے اے بوٹی لائی ہو۔ اس میں اللہ جو کہ چبے کی بوٹی کی طرح مہک رہا ہے، میرے مرشد کامل نے اس شجر معرفت کو میرے من میں بو کر نفی اسبات یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ یاری فرمائی۔ عرفان ذات حق نے میرے قلب و جان کو معطر کر دیا۔ اے باہو تیرے مرشد کامل کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جس نے تیرے من میں اس میں ذات کا یہ پودا کاشت کیا۔ کلمہ طیبہ کی مثال اس پاکیزہ درخت کی ہے جس کی جڑیں مضبوط اور شاخیں آسمان میں ہیں۔ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ اس آیت کے تحت صاحب تفسیر ابن کثیر روایت نقل کرتے ہیں کہ کسی شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مالدار لوگ درجات میں بڑھ گئے ہیں، یعنی وہ صدقات و زکوٰۃ و صدقات کرتے ہیں جو غریب نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر کوئی شخص سامان کو اوپر نیچے رکھتا چلا جائے تو کیا وہ آسمان تک پہنچ جائے گا؟ کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کی جڑ مضبوط اور شاخیں آسمان میں ہے؟
اس نے عرض کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ۔ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ کہہ لیا کرو۔ اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوا مالداروں کا مال انہیں اس درجہ پر نہیں پہنچا سکتا، مالداروں کا مال انہیں اس درجہ پر نہیں پہنچا سکتا جہاں کلمہ طیبہ اپنے پڑھنے والوں کو پہنچا دیتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، دم دم نال ذکر کراں میں تیری شاناں دا، تیرے نام تو وار دیوار، جتنی میری عمر ہوئے۔ کلمہ طیبہ کی برکت سے بندے کو مال کے عرش اللہ رب العالمین کے در کی قربت اور حضوری نصیب ہوتی ہے۔ بندے کو مال وہ عزت نہیں دے سکتا جو کلمہ طیبہ سے مومن کو نصیب ہو جاتا ہے۔